اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ کچھ اور ہوتی تو کیا آپ کی قسمت یا آپ کا مزاج وغیرہ ایسا نہیں ہوتا جیسا آج ہے؟ آسان الفاظ میں پوچھتی ہوں، کیا پیدائش کے وقت ستاروں کی پوزیشننگ واقعی یہ طے کرتی ہے کہ کسی بچے کی زندگی کیسی ہونے والی ہے؟ کون اپنی زندگی میں کتنا نام کمائے گا، کتنا کامیاب ہوگا، یا کسی کا مزاج کیسا ہوگا؟ کیا واقعی یہ سب ہمارے زوڈیاک سائنس ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ ان سوالوں کے جواب میں سائنس کیا کہتی ہے، سنیے آج BBC ریڈز میں۔ میں ہوں سمرا فاطمہ۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ چار دوستوں کے بیچ بیٹھ کر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ شاید واقعی ہماری ڈیٹ آف برتھ کا ہمارے مزاج اور مستقبل میں ملنے والی کامیابی پر کچھ اثر تو ضرور پڑتا ہوگا۔ تبھی تو لوگ یہ جاننے میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں کہ آپ کس تاریخ کو یا کس مہینے میں پیدا ہوئے اور آپ کا سٹار سائن کیا ہے۔ اور یہ پوچھا جانا تقریباً ہر کلچر میں عام سی بات ہے۔ اپنے ستاروں اور ان کی چال کے بارے میں کھوج لگانا بھی بہت سے لوگوں کا فیوریٹ مشغلہ ہے۔ ویسے تو علم نجوم یعنی ستاروں کا علم ہزاروں برس قدیم ہے، لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ سائنسدانوں نے متعدد ایسے مطالعے کیے ہیں جن میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ آیا آپ کی پیدائش کا مہینہ یا دن یا موسم کیا آپ کی آنے والی زندگی پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہماری شخصیت اور پیدائش کے مہینے کے درمیان تعلق کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے، اور پھر آگے یہ بھی بتائیں گے کہ پیدائش کا وقت کتنی امپورٹنس رکھتا ہے۔ کسی بھی شخص کے پیدائش کے مہینے اور اس کی شخصیت پر پڑنے والے اثرات کے درمیان تعلق پر سائنسی تحقیق کے آثار 1970 کی دہائی سے ملتے ہیں۔ کچھ ریسرچرز نے اس تعلق کے ہونے پر اختلاف کیا ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک شخص کا کردار اور شخصیت کیسی ہوگی یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کس قسم کے تجربات سے گزرتا ہے۔ حالات کا انسان کی شخصیت اور اس کی چوائسز پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور بعض ریسرچرز کا کہنا ہے کہ پیدائش کے مہینے کا کسی انسان کی شخصیت سازی پر اثر ہو سکتا ہے۔ سن 2013 میں جرنل آف سوشل سائنسز نے ایک اسٹڈی پبلش کی جس میں پیدائش کے مہینے اور معروف و ہر دل عزیز شخصیت بننے کے امکانات کے درمیان تعلق پر بات کی گئی ہے۔ اس اسٹڈی میں سیاست دانوں اور کھلاڑیوں سے لے کر ایکٹرز اور میوزیشینز تک 300 مشہور شخصیات کا جائزہ لیا گیا، جس میں ریسرچرز نے پایا کہ سب سے زیادہ مشہور شخصیات کا تعلق برج دلو یعنی زوڈیاک سائن ایکویریس سے ہے۔ واضح رہے کہ علم نجوم میں جنوری کے آخر سے فروری کے وسط تک پیدا ہونے والے افراد زوڈیاک سائن ایکویریس سے تعلق رکھنے والے کہلاتے ہیں۔ اس اسٹڈی نے سوشیولوجسٹ کے درمیان ایک نئی بحث کو جنم دیا۔ انہی میں کمیونیکیشنز کے پروفیسر ڈاکٹر مارک ہیملٹن بھی شامل ہیں، جن سے BBC نے گفتگو کی۔ ریسرچرز کی ایک ٹیم کے ساتھ انہوں نے 3000 BC سے لے کر آج تک پیدا ہونے والی 85,000 مشہور اور نمایاں شخصیات کو اپنی تحقیق کا حصہ بنایا۔ ڈاکٹر مارک ہیملٹن نے بتایا کہ آپ کی پیدائش کے وقت موجود آب و ہوا اور سورج کے اثرات جیسے عوامل ممکنہ طور پر آپ کو زندگی بھر متاثر کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تلاش کر رہے ہیں کہ جو کچھ انسان کی پیدائش کے وقت بلکہ ماں کے پیٹ میں بھی آپ کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کو یہ عوامل یعنی آب و ہوا اور سورج کے اثرات متاثر کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ہیملٹن نے مزید بتایا کہ اگرچہ علم نجوم 100% کامیاب نتائج نہیں دے سکتا، لیکن اس کے کچھ پہلو حیاتیاتی ٹائم لائنز اور قدرتی نمونوں سے ملتے جلتے ہو سکتے ہیں۔ ایک اور مطالعے کے دوران ڈاکٹر ہیملٹن نے یہ بھی پایا کہ اگر دو طالب علم ایک ہی ماہ میں پیدا ہوئے ہوں لیکن پیدائش کے سال مختلف ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ ان کے اندر مشہور یا ایک سی خصوصیات کا حامل بننے کے امکانات یکساں ہوں۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ چاہے کوئی جسمانی سرگرمی ہو یا پڑھائی سے متعلق کوئی امتحان یا ٹیسٹ، کلاس میں دوسروں سے اپنی کارکردگی کا موازنہ کرتے وقت یہ یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے کچھ ساتھی مقابلے میں آپ سے آگے ہو سکتے ہیں اور اس کی توجیحات موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کے آغاز میں پیدا ہونے والا کوئی شخص سال کے اختتام پر پیدا ہونے والے سے تھوڑا بہتر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک ہی کلاس میں کچھ بچے دوسروں سے عمر میں چند ماہ بڑے ہو سکتے ہیں۔ شروع میں کسی کو فائدہ دینے والی چیزیں بعد میں آپ کی شخصیت کو متاثر بھی کر سکتی ہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ اسکول میں ملنے والی ابتدائی کامیابی آپ کو ایک نوجوان کے طور پر زیادہ خود اعتمادی فراہم کر سکتی ہے۔
डॉक्टर हैमिल्टन ये भी कहते हैं कि इस वक्त हॉकी से लेकर फुटबॉल तक के शोबे में बहुत सारे ऐसे सबूत मौजूद हैं कि अगर आप अपनी क्लास में सीनियर हैं तो आपको प्रोफेशनल खिलाड़ी बनने का ज्यादा मौका मिलता है, और ये वाकई हैरानकुन है। तो क्या स्कूल या कॉलेज के लेवल पर इन नताइज से ये पता लगाया जा सकता है कि किसी शख्स की किस्मत या उसका आने वाला वक्त कैसा होगा? डॉक्टर हैमिल्टन इस बात से अग्री नहीं करते। उनके मुताबिक स्कूल या कॉलेज लेवल पर जो छोटे मोटे फायदे हमें होते हैं ये वक्त के साथ साथ कम भी हो जाते हैं। और अब लौटते हैं दूसरे सवाल पर कि क्या पैदाइश का वक्त हमारे मिजाज और कामयाबी को मुतासिर करता है? सन 2014 में यूरोपियन कॉलेज ऑफ न्यूरोसाइकोफार्माकोलॉजी ने एक स्टडी पब्लिश की जिसमें बताया गया कि आपकी पैदाइश का साल आपके मिजाज पर नुमायां असर डाल सकता है। रिसर्च में पता चला कि मौसम बहार और मौसम गर्मा में पैदा होने वालों में हाइपरथेमिक टेम्परामेंट होता है, यानी वो हद से ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, ज्यादा एंथुसियास्टिक टाइप के लोग। रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि सर्दियों में पैदा होने वाले अफराद दूसरे मौसमों में पैदा होने वाले के मुकाबले में नुमायां तौर पर कम चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हैं। इसके अलावा दीगर स्टडीज से ये भी पता चला है कि आपकी पैदाइश का महीना आपके शौक या करियर के इंतखाबात पर भी असरअंदाज हो सकता है। सन 2016 में नेशनल फुटबॉल म्यूजियम ने एक स्टडी शाये की जिसमें हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में शामिल खिलाड़ियों यानी कामयाब प्लेयर्स की सालगिरह पर उनके माह साल का जायजा लिया गया। पता चला कि इनमें से मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स यानी ज्यादातर सितंबर और दिसंबर के दरमियान पैदा हुए थे, और ऐसे खिलाड़ियों की तादाद जनवरी और अप्रैल के दरमियान पैदा होने वाले खिलाड़ियों की तादाद से तकरीबन 2 गुना ज्यादा थी। लेकिन अगर आप फुटबॉल में करियर का ख्वाब देख रहे हैं और सितंबर और दिसंबर के दरमियान पैदा नहीं हुए तो भी घबराने या दिल छोटा करने वाली कोई बात नहीं है। फुटबॉल के बेताज बादशाह क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे फुटबॉल लेजेंड फरवरी में और लियोनेल मेसी जून में पैदा हुए थे, और ये ऐसी लातादाद मिसालों में से जरूर 2 हैं। या चलिए फुटबॉल छोड़िए, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, शतरंज की बात करते हैं। ब्रुनेल यूनिवर्सिटी में 2008 में की गई एक रिसर्च के बाद साइंसदानों ने करार दिया कि पैदाइश के महीने और मौसम और शतरंज के तजुर्बेकार खिलाड़ियों की तादाद के दरमियान ताल्लुक है। शवाहिद से पता चला कि इन खिलाड़ियों की काबिल जिक्र तादाद सर्दियों के आखिर और मौसम बहार के आगाज में पैदा हुई थी। चेकमेट। और हाँ, इसी तहकीकी मुकाबले से ये भी नतीजा अखज़ किया गया कि शतरंज के खिलाड़ियों में बाएं हाथ के इस्तेमाल का रुझान आम लोगों की निस्बत ज्यादा है। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज्यादा नजर आती है उन्हें और भी ज्यादा लोगों तक क्यों न पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए, और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए।